بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں تو منزل عشق کی ای بک جو میں آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہی ہوں آپ سب کے لیے کیسی لگ رہی ہے؟ آپ سب کو آپ لوگ اچھا رسپانس ہی نہیں دیتے تو پھر غلط بات ہے نا یار۔ موٹیویٹ کیا کریں، لائک کیا کریں ویڈیو کو، اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو ناول میں سب سے مزے کا کریکٹر کون سا لگتا ہے۔ تو بتائیں آپ کے ہاں کتنی گرمی پڑ رہی ہے اور بارش ہوئی یا نہیں؟ ہمارے یہاں تو آج بارش ہوئی ہے، بہت مزیدار موسم ہو گیا ہے۔ تو اس بارش میں آپ سب کے لیے وائس اوور کر رہی ہوں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ چھوڑ دو میرال بیٹا، پہلے چینج تو کر لو، یہ میک اپ تو اتار لو۔ نہیں دادی، مجھے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں کر لوں گی نا چینج۔ کیسا لگا تمہیں اپنا گھر؟ کیسے لگے سسرال والے؟ دادی، سسرال والے بھی اچھے ہیں اور گھر بھی اچھا ہے، بلکہ بہت عالیشان اور بڑا ہے۔ دادی، میں نے تو کبھی خواب میں بھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ یہ تمہارے نصیب ہے میری بچی، دادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دادی لیکن وہ بہت خڑوس ہے، مجھے نہیں اچھا لگا، وہ اتنا اکڑو ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ دادی، میں زمین پر سوئی تھی، اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم بیڈ پر سو جاؤ۔ میں زمین پر سو جاتا ہوں۔ دادی، میں نے تو سنا تھا لڑکے بہت محبت کرتے ہیں، مگر مجھے تو کہیں بھی محبت چھلکتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ چپ 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 ہو جا لڑکی، آہستہ بول، اگر تیری اس پھپھو کی بیٹی نے کوئی بھی بات سن لی نا تو پورے گاؤں میں پھیلا دے گی۔ دادی، کیا ہو گیا ہے؟ بخش دیں بیچاری پھپھو اور منزہ کو اب تو، میرال نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہاں میرے قریب آ کر بیٹھو میرال۔ جی دادی، کیا ہوا؟ یہ جو ساری باتیں تم نے مجھ سے کہی ہیں نا، یہ تم نے کسی اور سے نہیں کہنی بیٹا۔ کیوں دادی؟ کیا ہے ایسا ان باتوں میں؟ میرال، میں نے کہہ دیا ہے نا کہ اب تم یہ ساری باتیں کسی سے بھی نہیں کہو گی۔ بیٹا، شوہر کی باتیں کسی سے بھی نہیں کرتے، یہ بس اپنے اور شوہر تک ہی رکھتے ہیں۔ دادی، آپ تو جانتی ہیں نا، بچپن سے ہی میں ہر بات صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہی شیئر کرتی ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں، میرے ساتھ شیئر کرتی ہو اور مجھے امید ہے میرے علاوہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرو گی، کیونکہ لوگ تو ویسے بھی اس آس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہیں ذرا سی بات کا پتہ چلے اور وہ اس بات کا مذاق بنائیں، جگہ جگہ کریں اور اگلے کو اچھے سے ذلیل کریں۔ ٹھیک ہے دادی، میں کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کروں گی۔ یہ بتاؤ مجھے کہ تم زمین پر کیوں سوئی تھی؟ بیڈ پر کیوں نہیں سوئی؟ اور ارسل نے کیوں نہیں بولا تم سے بیڈ پر سونے کا؟ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی یا تم نے کہیں اسے ناراض تو نہیں کر دیا تھا؟ نہیں دادی، کوئی بات ہی تو نہیں ہوئی ہمارے بیچ۔ آپ کو پتہ ہے وہ رات کو بہت لیٹ آیا تھا کمرے میں اور آتے ہی سو گیا تھا۔ دادی، یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، بہت خود غرض ہوتے ہیں۔ ارسل کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے دادی۔ میرال نے منہ بناتے ہوئے اپنی دادی کے قریب جا کر کہا، تو وہ ایک دم یہ سن کر چونک گئی۔ کیا کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ کس کو پسند کرتا ہے؟ اور یہ بات کس نے کہہ دی تم سے؟ دادی نے حیرانگی سے کہا۔ دادی، یہ بات مجھے ارسل کی بہن زائرہ نے بھی بتائی تھی اور ارسل نے خود بھی مجھ سے کہا ہے
کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور یہ شادی بس اس نے اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی ہے۔ اف میرے اللہ، انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا ہمیں۔ میرال، یہ بات تم کسی سے بھی نہیں کرو گی بیٹا۔ یہ بات اپنے باپ کے کانوں تک مت پڑنے دینا، وہ تو جیتے جی مر جائے گا۔ پہلے ہی وہ ایشر کا غم لیے بیٹھا ہے اب تک۔ نہیں دادی، میں کسی سے نہیں کروں گی یہ بات، آپ بے فکر رہیں۔ بس مجھے یہ بتائیں میں کیا کروں اب؟ ارسل کے دل میں تو کوئی اور لڑکی بستی ہے، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ میری بچی، میں تمہیں سب بتاؤں گی۔ تم نے کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، دیکھنا بہت جلد وہ تمہاری طرف متوجہ بھی ہوگا اور تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ مگر دادی، اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ واپس مت آنا یہاں، اور میں نے بھی اسے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گی اب واپس۔ دادی، اگر وہ واقعی نہ آیا تو؟ میرے اللہ، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ اس کو کب عقل آئے گی؟ تم نے کیوں اس سے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گی واپس؟ تم نے کہنا تھا یہ اب میرا گھر یہی ہے، میں تو ضرور واپس آؤں گی اور زندگی بھر اسی گھر میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میرال بیٹا، تم نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے اپنی جان لگا دینی ہے۔ تم نے ہر صورت اس گھر کو بسانا ہے۔ جی ٹھیک ہے دادی، مگر مجھے بہت دکھ ہوا تھا جب اس نے کہا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ ارے بیٹا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لڑکے شادی سے پہلے ان چکروں میں پڑ ہی جاتے ہیں۔ اب مزہ تو تب ہے نا جب تم ارسل کو اپنی محبت میں مبتلا کر دو۔ تمہارے دادا بھی شادی سے پہلے ایک لڑکی کو پسند کیا کرتے تھے، میں ان پر کڑی نظر رکھتی تھی اور اپنی ساس سے شکایت بھی کرتی تھی۔ پھر وہ مجھے کہا کرتی تھی تم اچھا سا کھانا بناؤ اس کے لیے، اچھے سے تیار ہو کر رہا کرو۔ جیسا جیسا وہ کہتی تھی نا، میں بالکل ویسا ہی کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا تمہارے دادا میرے بغیر سانس بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ واہ جی واہ دادی، کیا بات ہے آپ کی! ٹھیک ہے دادی، میں اپنی پوری کوشش کروں گی اب۔ ویسے دادی، میں تو ساری امیدیں چھوڑ چکی تھی، لیکن آپ سے بات کر کے مجھے ہمیشہ ایک نئی امید ملی ہے۔ وہ اپنی دادی کے گلے سے لگ گئی۔ ارے میرا بیٹا آ گیا! زریار شاہ ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہوتے ہی اپنے دادا صوفی شاہ کے سینے سے لپٹ گیا۔ دادا، آپ آئے کیوں نہیں میرے ماموں کی شادی میں؟ بس بیٹا، وقت نہیں ملا، بہت ساری میٹنگز تھی جن کی وجہ سے بالکل بھی میں وقت نہیں نکال سکا۔ آپ بتاؤ، مزہ آیا ماموں کی شادی میں؟ جی دادا، مجھے تو بہت مزہ آیا، ریحان چاچو بھی وہاں ہی تھے ہمارے ساتھ۔ کیسے ہیں آپ بابا؟ ریحان شاہ اپنے والد کے گلے لگا۔ تم دونوں کے ہونے سے ہی اس گھر میں رونق رہتی ہے۔ جیسے ہی تم دونوں اس گھر سے باہر قدم رکھتے ہو تو گھر بالکل ویران ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے اب میں تمہاری بھی شادی کر دوں۔ چاچو کی شادی؟ اوہ واو! زریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ بابا، جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی میرا کوئی موڈ نہیں ہے شادی کا، پلیز۔ ارے میرے بچے، شادی سے موڈ کا کیا تعلق ہے؟ پہلا مرد دیکھا ہے میں نے جو شادی سے بھاگتا ہے، ورنہ تو مرد شادی کا نام سن کر ویسے ہی کھل اٹھتا ہے۔ بابا پلیز، میں شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا، اور جب مجھے کرنی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تمہاری پسند میں جانتا ہوں کیسی ہوگی، مجھے ایک اچھی سلجھی
ہوئی اور پڑھی لکھی بہو چاہیے ہے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں اور خاندانی لوگوں میں ہی رشتہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی بابا میں جانتا ہوں، فکر نہ کریں، وہ بھی سلجھی ہوئی اور خاندانی ہی ہوگی۔ دادا جان، میرے بابا کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ وہ شادی میں بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ان کی وجہ سے ماما اتنی سیڈ ہو جاتی ہیں۔ زریار کی بات پر اس کے دادا ہنسنے لگے۔ آپ کے بابا کو ساری کمپنیز جو خریدنی ہیں اس شہر کی، اسی لیے بس وہ دن رات محنت کرنے میں مگن ہے۔ دادا جان، لیکن ہمیں نہیں چاہیے کوئی بھی کمپنی، ہمیں بابا اور ان کا ٹائم چاہیے ہے۔ دادا کی جان، مت کیا کرو اتنی پیاری پیاری باتیں، زریار کے دادا نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ زریار، روم میں آؤ جلدی، دیکھو ٹائم کیا ہو گیا ہے، سونا نہیں ہے کیا آپ نے؟ نہیں ماما، جب تک میں بابا سے نہیں مل لوں گا میں نہیں سوؤں گا۔ آپ کے بابا کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے گھر آنے کی، اس لیے ان کا انتظار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جلدی سے روم میں چلو اور سونے کی تیاری کرو، زویا نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا اس وقت موڈ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جاؤ زریار بیٹا، سو جاؤ، جا کر صبح مل لینا بابا سے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے دادا۔ زریار منہ بنا کر حمدی ماما کے ساتھ روم میں چلا گیا۔ صوفی شاہ کی پہلی بیوی، جس کا نام عارفہ بیگم تھا، جو وارث شاہ اور ریحان شاہ کی ماں تھی۔ عارفہ شاہ کے انتقال کو 9 سال ہونے والے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد صوفی شاہ نے 2 شادیاں کی تھیں اور دونوں کو ہی طلاق دے دی تھی۔ آج کل وہ چوتھی شادی کے چکروں میں تھا۔ صوفی شاہ کے بہت سی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ وارث شاہ اور ریحان شاہ کو اپنے باپ کی اس حرکت سے سخت نفرت تھی۔ میں روم میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جائیں۔ وارث شاہ نے زویا کے کان میں سرگوشی کی۔ صبح کے 3 بج رہے تھے جب وارث شاہ گھر واپس آیا تھا۔ میرا اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا، مجھے سونے دیں پلیز۔ زویا نے یہ کہہ کر منہ پر بلینکٹ اوڑھ لیا۔ زویا، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، روم میں 1 منٹ سے پہلے آ جائیں۔ اب کی بار اس نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا اور روم میں چلا گیا۔ زویا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور دھیرے سے زریار کے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا وارث شاہ، زویا نے کمرے میں انٹر ہوتے ہوئے کہا۔ کمرے کو پھولوں سے سجا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اب یہ سب کیا ہے وارث، وہ بھی رات کے اس وقت؟ میں جانتا تھا آپ مجھ سے خفا ہیں اور بے حد ہیں، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ آج میں اپنی بیگم کے ساتھ کچھ پل اس طرح سے گزار لوں۔ کینڈل جلاتے ہوئے اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی وارث شاہ، زریار بھی آپ کا ویٹ کرتا ہوا سو گیا، میں بھی غصے سے اس کے ساتھ ہی سو گئی۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے ولیمہ پر وارث شاہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آیا؟ بھلا میں کیا جواب دیتی سب کو؟ ارے میری جان جہاں، میں آیا تو تھا ولیمہ پر، اب میں کیا کرتا، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔
جانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ خیر، یہ سب چھوڑو، یہاں آؤ۔ نہیں آؤں گی میں۔ زویا منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زویا، جب میں ایک بار کہتا ہوں نا تو فوراً مان لیا کرو۔ وارث شاہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہر بات آپ اپنی ہی منواتے ہیں۔ زویا نے سرد لہجے میں کہا تو وارث شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ اتنے شکوے شکایت کرنا چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرضی میں نے اپنی ہی کرنی ہے۔ زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارث شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو وہ ڈر گئی۔ ٹھیک ہے وارث شاہ۔ وہ سخت مزاج انسان صرف اپنی منمانی کرتا تھا، اسے دوسرے کی فیلنگ سے کوئی غرض نہیں تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے دیوار سے لگائے دونوں اطراف میں اپنے بازو ٹکا گیا، جبکہ وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی گردن پر اپنا لمس شدت سے چھوڑنے لگا۔ اسے درد ہو رہا تھا مگر وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سے دور نہ جا سکی کیونکہ وہ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ دن بھر کی ساری تھکن اتر جاتی ہے میری آپ کو اس طرز میں ایسے پا کر زویا جان۔ وہ زبردستی ذرا سا اسے دیکھ کر مسکرا دی جبکہ وہ ابھی تک اس سے خفا تھی۔ زویا، اب زریار بڑا ہو گیا ہے، ہمیں دوسرے بچے کے بارے میں پلاننگ کر لینی چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ زویا اب اس کے سینے پر سر رکھے خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی نہیں وارث شاہ، ابھی زریار بہت تنگ کرتا ہے۔ ویسے بھی آپ نے کہا تھا زریار جب اسکول جانے لگے گا تو ہم اسے امی کے پاس چھوڑ کر گھومنے جائیں گے کسی باہر کے ملک۔ اب کہاں گئے وہ سارے پلان؟ زریار کو بھی کچھ مہینوں تک ہم اسکول میں ایڈمیشن لے دیں گے۔ زویا، میں اس وقت ہمارے دوسرے بچے کی بات کر رہا ہوں۔ تم بات کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وارث شاہ، مجھے جب بچہ چاہیے ہوگا میں بتا دوں گی۔ ابھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ میرے اور زریار کے لیے آپ کے پاس وقت تو ہوتا نہیں ہے۔ بس بچے پیدا کرتی جاؤں میں اور ان کو اکیلی سنبھالتی رہوں۔ آپ باپ اور شوہر ہونے کا فرض کب نبھائیں گے؟ وہ بچہ آپ کے انتظار میں سو گیا ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں ہوا کہ میں اس کے بارے میں پوچھ ہی لوں کہ کیسا ہے، کب سویا؟ زویا یہ کہہ کر غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس لڑکی کے گلے شکوے ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ یہ گھر ہے؟ ہاں، یہی گھر ہے، یہاں ہی چلو۔ آگے کیوں جا رہے ہو؟ امی، آپ کو یہ اتنا چھوٹا سا گھر ہی ملا تھا میری شادی کرنے کے لیے؟ ارسل، خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش۔ مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ فرزانہ بیگم سرد لہجے میں بولی۔ ارسل جا کر باہر ہال میں بیٹھ گیا۔ ارسل اور اس کے گھر والوں کو دیکھ کر میرال کی دادی کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے یہ لوگ آ گئے ہیں، ورنہ یہ میرال تو ارسل کو بول کر آ گئی تھی کہ نہیں آؤں گی واپس۔ میرال بیٹا دیکھو، ارسل باہر اکیلا بیٹھا ہے، جلدی سے اس کے پاس جاؤ، بیٹھو اور اس سے باتیں کرو جا کر۔
دادی مجھے تو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ مجھے لینے آئے گا۔ پتہ نہیں بیچارہ کس مجبوری میں آ گیا ہے۔ میرال اپنی ساس سے ملی۔ زائرہ نہیں آئی کیا؟ زویا باجی بھی نہیں آئی۔ نہیں بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ آرام کر رہی تھی، اس لیے وہ نہیں آئی۔ زویا کو میں نے کال تو کی ہے، وہ ابھی آ جائے گی کچھ دیر میں وارث شاہ کے ساتھ۔ ارسل باہر بیٹھا ہے، جاؤ مل لو اس سے، فرزانہ بیگم بولی۔ جی آنٹی، یہ کہہ کر میرال ارسل کے پاس گئی۔ کیسے ہو مسٹر ارسل؟ امید نہیں تھی کہ تم آؤ گے۔ میں تو سمجھ رہی تھی اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ لگ تو مجھے بھی یہی رہا تھا، مگر کیا کروں، قسمت ہی اتنی خراب ہے کہ دوبارہ تمہارا سامنا کرنا مجھے پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر میرال کے من میں آگ لگ گئی۔ اوہ اچھا، تو قسمت خراب ہے آپ کی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہاری اس بات کو فلی اگنور کرتی ہوں۔ میرال کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارسل کو کیا جواب دے۔ جواب دینا بھی تو ضروری تھا۔ اگر اتنی ہی قسمت خراب ہے تمہاری تو مت آتے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ میرا دماغ مت کھاؤ پلیز، جاؤ جا کر امی سے کہو کہ چلیں گھر، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ کیوں دم گھٹ رہا ہے تمہارا یہاں؟ عادت نہیں ہے نا اتنے چھوٹے سے گھر میں رہنے کی۔ یہ سن کر میرال ایک دم خاموش ہو گئی اور اندر چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے، یہ کیوں منہ بنا کر اندر چلی گئی ہے؟ خیر جانے دو، کب سے میرا دماغ ہی خالی کر رہی تھی، کہیں سے گھر چھوٹے والی بات بری تو نہیں لگی۔ وہ اکیلا بیٹھا بڑبڑانے لگا۔ امی جلدی سے کھانا لگائیں، ارسل کو گھر جانا ہے، میرال نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا ہوا میرال، کہیں جانا ہے کیا؟ ارسل نے۔ فرحت بیگم نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، شاید اس چھوٹے سے گھر میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ میرال یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ یہ سن کر فرزانہ بیگم کو بہت غصہ آیا۔ شرم ہوتی ہے انسان میں، اس کو پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ فرزانہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے ارسل کے پاس گئی۔ کیا کہا ہے تم نے میرال سے؟ ہاں، دم گھٹ رہا ہے تمہارا یہاں؟ اتنا بھی چھوٹا گھر نہیں ہے جتنا تم ری ایکٹ کر رہے ہو۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ ہر بات پر آپ مجھے سنانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ابھی جو کل ہمارے گھر میں آئی ہے، اس کے پیچھے آپ نے مجھے نہ جانے کتنی بار ذلیل کر دیا ہے۔ ارسل نے منہ بسور کر کہا۔ نکل آؤ اب اس غم سے باہر، کوئی فائدہ نہیں ہے اس دھوکے باز لڑکی کے پیچھے خود کو اس طرح کا بنانے کی، سمجھے؟ چلو اٹھو اندر چلو، میرال کی دادی سے ملو، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ فرزانہ بیگم ارسل کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ مجھے جانا ہے، امی کی کالز پر کالز آ رہی ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے وارث؟ مجھے تنگ نہ کرو، جاؤ اپنے بیٹے کے پاس، اس کے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، اب مجھے ذرا بھی شور نہ آئے۔ وارث اب آپ ایسا کریں گے میرے ساتھ؟ زویا نے وارث شاہ کے منہ پر سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ رات کو جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، شاید مجھے آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کرنا چاہیے ہے۔ میں نے کچھ بھی برا نہیں کیا، جو حقیقت ہے آپ کو بتا دی تھی میں نے۔
آپ ہمارے لیے خود کو ٹھیک کریں، ہمیں وقت دیا کریں، میں دوسرا کیا تیسرا چوتھا بچہ بھی لینے کو تیار ہوں۔ اب آپ کچھ بھی کہیں، لیکن میں آپ کو آپ کی بھابھی کی طرف نہیں لے جا سکتا، سوری۔ یہ کہہ کر وارث نے کروٹ لیا اور کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ زویا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لے۔ زریار بیٹا جاؤ، ریحان چاچو کے کمرے میں جا کر انہیں اٹھاؤ اور بولو ماما بلا رہی ہیں، جلدی سے نیچے آئیں۔ ٹھیک ہے ماما، میں ابھی جاتا ہوں۔ زریار نے اپنا کھلونا صوفے پر رکھا اور اوپر ریحان کے کمرے میں چلا گیا۔ زویا فوراً ریڈی ہوئی تو اتنے میں آنکھیں مسلتا ہوا ریحان بھی نیچے آ گیا۔ جی بھابھی، کیا ہوا؟ ریحان جلدی سے فریش ہو جاؤ، مجھے میرال کے گھر لے جاؤ، امی لوگ وہاں کافی دیر سے پہنچ گئے ہیں، مجھے کالز پر کالز کر رہے ہیں، مگر وہ تمہارا بھائی صاف الفاظ میں کہہ چکا ہے مجھے نہیں لے کر جائے گا وہاں۔ یہ سن کر ریحان شاہ کے من میں لڈو پھوٹے۔ وہ تو پہلے ہی وہاں جانے کے لیے بالکل تیار تھا، اس بہانے اس کی ایشل سے ملاقات ہو جائے گی اور شاید تھوڑی بہت بات بھی آگے بڑھ جائے۔ بھابھی میں بس 5 منٹ میں ریڈی ہو کر آیا، آپ بھی تیار ہو جائیں اور زریار کو بھی ریڈی کرتے ہیں۔ ریحان میں بالکل ریڈی ہوں، بس زریار کو ریڈی کرنا ہے، پلیز جلدی کرنا۔ جی بھابھی، بس آیا 2 منٹ میں۔ ریحان شاہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ آج اس نے بلیک شلوار قمیض پہنا تھا، وہ وہاں جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ جلدی سے نیچے گیا وہ اور زریار کو آواز دی، زریار میں گاڑی باہر نکال رہا ہوں، جلدی سے ماما کے ساتھ آ جاؤ باہر۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ زویا اور زریار بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی نکل گئے۔ ابھی تو جب وارث شاہ اٹھیں گے اور ہم انہیں گھر میں نہیں نظر آئیں گے، ایک بار تو پھر سے تماشا لگے گا۔ چھوڑیں بھابھی، نہ ٹینشن لیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کی، ریحان شاہ بولا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ریحان شاہ کے دل کو عجیب سا کچھ ہو رہا تھا اور وہ ایشل کو دیکھنے اور اس سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ جب وہ لوگ وہاں گئے تھے تو کھانا لگ چکا تھا، سب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ریحان شاہ کی نگاہیں ایشل کو دیکھنے کے لیے منتظر تھیں۔ پتہ نہیں کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آ رہی وہ؟ ریحان شاہ نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ فرزانہ بیگم نے جب دیکھا کہ زویا وارث شاہ کے ساتھ نہیں آئی تو اسے بہت غصہ آیا اور بہت دکھ بھی ہوا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ باہر ہال میں آ کر بیٹھ گئے۔ ایشل سب کے لیے چائے لے کر آئی۔ ایشل کو سامنے سے آتا دیکھ کر ریحان شاہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایشل بھی ریحان شاہ کو دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور نظریں جھکا لی۔ سب کو چائے سرو کر کے جب وہ ریحان شاہ کے پاس گئی چائے سرو کرنے تو ریحان شاہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت شکریہ محترمہ، ریحان شاہ نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا۔